بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق: مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 81: عزیمتیں اور قلبی خیالات۔ خطرات یعنی قلبی خیالات کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے۔ ہمہ قسم کے خیر و شر کا مبدا قلبی خیالات ہیں۔ انسان کے اندر ارادے، ہمتیں اور عزیمتیں ان خیالات ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ خیالات قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرنے والا شخص اپنے نفس کے خیالات کا مالک بن جاتا ہے، اپنی خواہشات پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے۔ جس پر منفی خیالات غالب آ جائیں، اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پا لیتے ہیں، اور جب کوئی شخص خیالات سے مغلوب ہو جائے تو یہ خیالات اسے جبراً اور قہراً ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، کیونکہ خیالات کی جائے ورود قلب ہے۔ قلب پر متواتر اور پے بپے منفی خیالات کا وارد ہو تو وہ باطل تمناؤں اور غلط آرزوؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ باطل تمنائیں اور غلط آرزوئیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا آدمی کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا ہے۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ النور 39۔ ان کے اعمال مثل اس سیراب کے ہیں جو میدان میں ہو کہ پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے، پس اللہ اس کا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ آدمی نہایت ہی دون ہمت اور ذلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلے میں غلط تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں پر قناعت کر بیٹھے اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لے۔ اللہ کی قسم، یہ غلط تمنائیں، جھوٹی آرزوئیں مفلس کنگالوں کا سرمایہ اور غلط کار سودے بازوں کا راس المال ہیں۔ یہ تمنائیں اور آرزوئیں ان ناکارہ انسانوں کی طاقت ہیں جو صرف خیالات کی دنیا میں بستے اور حقائق کی غلط امیدیں باندھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے: امانیہ من سودا روا علی الظمآ سقطنا بہا سودا علی ظمآ بردا۔ سودا نے سے میری تمنا پیاسے کی سیرابی تھی، سودا نے پیاس پر اولے دیے۔ منن ان تکن حقاً تکن احسن منا والا فقد عشنا بہا زمن الرغدا۔ تمنائیں اگر صحیح ہوتیں تو بہترین تمنائیں ہوتیں، ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں۔ یہ غلط تمنائیں اور آرزوئیں انسان کے حق میں جس قدر مضر ہیں، دوسری کوئی چیز اس قدر مضر نہیں۔ ان کی پیداوار محض عجز و کسل، بے ہمتی اور کاہلی سے ہوتی ہے، پھر اس سے ہمہ قسم کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حرمان نصیبان اس کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں۔ جس آدمی کی زندگی صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے وابستہ ہے، حقیقت تک کبھی اسے رسائی نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی کبھی حقیقت کا کوئی عکس اور صورت دیکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے، اس کی طرف والہانہ دوڑتا ہے اور اس سے معانقہ کرتا ہے، اس خیالی، وہمی اور فکری صورت کے پا لینے پر کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں، قناعت کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بھی عینیہ ایسی ہے جیسے ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم و خیال میں کھانے پینے کی صورت پا لیتا ہے اور اسی پر قناعت کر لیتا ہے۔
حقیقتاً وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی۔ اسی قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناعت کر لینا انتہا درجے کی خست و رذالت نفس کی دلیل ہے۔ شرافت نفس، طہارت نفس، علو نفس اور بلند نفسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرے کو اپنے سے دور رکھے، کبھی گوارا نہ کرے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پر وارد ہو سکے اور نفس کے قریب پہنچ کر سہارا لے سکے۔ قلبی خیالات کی حقیقت واضح ہونے پر اب سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کے خیالات 4 اصولوں کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ اول، وہ خیالات جن سے انسان اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے۔ دوم، جن کے ذریعے دنیا کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے۔ سوم، جن کے ذریعے آخرت کی مصالح حاصل کی جاتی ہیں۔ چہارم، وہ خیالات جن کے ذریعے آخرت کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام خیالات، افکار اور ہموم کو ان 4 اصولوں کے اندر محدود و محصور کر لے۔ کسی کے خیالات ان 4 قسموں میں محدود و محصور ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لیے جمع کر لے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کر لے۔ کبھی بے شمار خیالات کا ہجوم ہو جائے، مثلاً ہر 4 قسم کے خیالات اور ان کے متعلقات کی کثرت و فراوانی ہو جائے تو چاہیے کہ الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرے۔ جو زیادہ اہم ہوں اور ان کے فوت ہونے کا خطرہ ہو انہیں مقدم رکھا جائے، اور جو اہم نہ ہوں ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہ ہو تو انہیں مؤخر کر دیا جائے۔ دوسری قسم کے خیالات جو اہم ہیں لیکن ان کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، اور جو اہم نہیں ہیں ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں ہے۔ ان 2 قسموں میں سے ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے۔ اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے۔ اہم کو اگر مقدم رکھا جائے تو کم درجے کی چیز فوت ہو جاتی ہے، کم درجے کی چیز کو مقدم رکھا جائے تو جو اس سے اہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہر مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی 2 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ناممکن ہوتا ہے اور ایک کی تحصیل سے دوسرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل و فہم اور کامل بصیرت و معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفعت و بلندی حاصل کرنے والا رفعت و بلندی حاصل کر لیتا ہے، نجات و فلاح پانے والا نجات و فلاح پا لیتا ہے، اور خسارہ پانے والا خسارہ پا لیتا ہے۔ اکثر ارباب عقل و بصیرت ایسے ملیں گے جو غیر اہم امر کو جس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، اہم امر سے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مانا ہوا کلیہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، البتہ اس کلیے پر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، کوئی کم۔ اس کلیے کی اصل وہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر شرع و قدر کا دار و مدار ہے اور جس کی طرف تخلیق و امر کی رجعت ہوتی ہے کہ بڑی اور اعلیٰ مصلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے، بڑی خرابی کی مدافعت کے لیے چھوٹی خرابی اختیار کر لی جائے، بڑی مصلحت کی تحصیل کے لیے چھوٹی مصلحت کو ترک کر دیا جائے، بڑے مفسدے کی مدافعت کے لیے چھوٹا مفسدہ اختیار کر لیا جائے۔ یہ وہ کلیہ ہے کہ کوئی صاحب عقل و بصیرت اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تمام شریعتوں کی بنیاد اسی قاعدہ کلیے پر ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی مصلحت اس کلیے کے بغیر انجام نہیں پا سکتی۔ ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ، اجل اور نافع ترین غور و فکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے صرف ہو۔ جو فکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اس کی چند اقسام یہ ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے، آیتوں کی مراد پوری عقل و بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے، فہم و ادراک سے کام لیا جائے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے
اسے سمجھا جائے۔ یہ محض تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ تلاوت اس لیے لازمی کی گئی ہے کہ یہ فہم و ادراک کا ذریعہ ہے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے، انزل القرآن لیعمل بہ فاتخذوا تلاوتہ عملا۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا تم عمل کے لیے تلاوت کرو۔ روزمرہ مشاہدے سے گزرنے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں اور علامتوں پر غور و تدبر کا حکم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کا امر فرمایا ہے اور اس سے غفلت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ سوم، خدا کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے احسانات و انعامات کیے ہیں۔ اس کی مغفرت و رحمت اور حلم و بردباری کس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ غور و تدبر اور فکر و تأمل کی یہ تین قسمیں ایسی ہیں جو قلب انسانی کو معرفت الہی، محبت خداوندی، خوف و رجا اور امید و بیم سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ دائمی غور و تدبر کے ساتھ اگر ذکر خداوندی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو قلب انسان معرفت الہی اور محبت خداوندی کے رنگ میں پوری طرح رنگ جاتا ہے۔ چہارم، عیوب نفس، آفات نفس اور عیوب عمل پر غور و تدبر کیا جائے۔ یہ غور و تدبر نہایت نفع بخش ہے۔ دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں۔ یہ غور و تدبر ہمہ قسم کی خیر و فلاح کا دروازہ ہے۔ یہ نفس امارہ کی قوتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس سے نفس امارہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے حکم سے اسے رک جانا پڑتا ہے۔ نفس امارہ جو ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ اطمینان اور خوش عیشی سے اپنا وقت گزارتا ہے اور ہر طرح کے ثمرات سے مستفید ہوتا ہے۔ حکم و فرما روائی بھی اسی کی جاری رہتی ہے۔ جب نفس مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گزارتا ہے تو قلب بھی زندہ رہتا ہے، خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور اپنی مملکت میں پوری قوت سے حکومت کرتا ہے۔ ساری مملکت میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، نیز قلب کے تمام امراء، حکام اور قلب کا سارا لشکر اس کا مطیع ہوتا ہے۔ مملکت کی ساری مصلحتیں اور حکمتیں قلب کے منشا کے مطابق عمل میں لاتے ہیں اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں قلب کی مرضیات پر نثار کر دیتے ہیں۔ پنجم، وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے تو عزم و ہمت کی تمام تر توجیہات اپنی چیزوں کی طرف موڑ دی جائیں۔ چنانچہ عارف انسان وقت کا بیٹا ہوتا ہے۔ انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے اور اسے ضائع کر دے تو وہ گزرے ہوئے وقت کا کبھی تدارک نہیں کر سکتا۔ امام شافعی کا مقولہ ہے، صاحب تو صوفیہ فلم استفد منہم سوا حرفین احدہما قولہم الوقت سیف فإن لم تقطعه قطعک وذکر الکلمۃ الأخری ونفسک ان شغلتها بالحق شغلتک بالباطل۔ صوفیہ کی صحبت سے میں نے دو باتیں حاصل کیں۔ ایک یہ کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا۔ دوسری یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الجھا دے گا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اسی وقت کا نام انسان کی عمر ہے۔ نعیم مقیم، جنت کی دائمی زندگی کا اصل مادہ اور مواد بھی وقت ہے۔ وقت نہایت تیز رفتار ہے، بادلوں سے بھی جلد آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ بس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لیے ہو، وہی اس کی زندگی اور اس کی عمر کا حقیقی مواد ہے۔ اس کے سوا دوسرا وقت زندگی میں محسوب ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان خواہ کتنی ہی طویل زندگی پالے، اس کی یہ زندگی چوپایوں اور جانوروں کی زندگی ہوگی۔ جس انسان کا وقت غفلت، شہوت رانی، باطل تمناؤں اور فاسد آرزوؤں میں بسر ہو رہا ہو، اس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اس کا دنیا میں جینا ہی بیکار ہے، اس کے حق میں زندگی سے موت بہتر ہے۔
نماز کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ حقیقتاً ایک انسان کی عمر وہی ہے جو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے بسر ہوتی ہے۔ ان خیالات و افکار کے سوا جس قدر بھی افکار ہیں وہ شیطانی وسواس، باطل تمنائیں اور محض فریب ہیں۔ ان خیالات و افکار کا وہی حال ہے جو نشے میں بدمست وسوسوں کے مارے ہوئے آدمی کے خطرات قلب اور افکار دماغی کا حال ہوتا ہے۔ اصل حقیقت کا پتہ انہیں اس دن لگے گا جب ان پر حقیقت منکشف ہوگی اور وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد لقیتو فقد ضیعت ایامی۔ اگر محبت میں میرا مقام تمہارے نزدیک اسی قدر ہے جو میں پا رہا ہوں تو میں نے اپنے دن ضائع کیے۔ امنیۃ ظفرت نفسی بہا زمنا والیوم احسبہا اضغاث احلام۔ میری وہ تمنائیں جنہیں میری جان نے ایک مدت میں حاصل کیا، آج وہ مجھے خواب و خیال کی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قلبی خیالات فی نفس ہی برے نہیں ہوتے، بلکہ برائی یہ ہے کہ انہیں خواہ مخواہ دعوت دی جائے اور ان سے انس پیدا کیا جائے۔ دل میں آنے والے خیالات کی حیثیت راہ گزر مسافر کی سی ہے، اسے منہ نہ لگایا جائے، اس سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخود چلتا بنے گا، لیکن اگر تم اسے منہ لگاؤ گے تو تمہیں اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لبھائے گا اور تمہیں دھوکہ دے جائے گا۔ نفس اگر فارغ، معطل، بیکار رہتا ہے تو قلبی خیالات و افکار اس پر بہت بری طرح حملہ کرتے ہیں۔ اس قلب و نفس پر ان خیالات کا حملہ دشوار ہوتا ہے جو شریف اور آسمانی ہوتے ہیں اور عالم بالا سے رشتہ تمانیت جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قسم کے نفس پیدا کیے ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ ہر دو نفس ہمیشہ باہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کیونکہ نفس امارہ کے لیے معمولی چیز نفس مطمئنہ کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نفس امارہ کے لیے یہ بہت بھاری اور انتہائی تکلیف دہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم سمجھے اور خواہشات کے مقابلے میں رضائے الہی کو ترجیح دے۔ لیکن نفس مطمئنہ کے لیے اس سے بہتر، نفع بخش اور فرحت آگیں کوئی چیز نہیں۔ نفس مطمئنہ کو اس عمل سے انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے یا خواہشات کی پیروی کی جائے۔ یہ باتیں نفس مطمئنہ کے حق میں سخت مضرت رساں ہیں۔ قلب کی یہ حالت ہے کہ اس کی دائیں جانب نفس مطمئنہ اور فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب نفس امارہ اور شیطان۔ اس فرشتے اور شیطان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے۔ باطل اور فاسد اعمال شیطان اور نفس امارہ سے وابستہ ہوتے ہیں اور حق اور صالح عمل فرشتے اور نفس مطمئنہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور زندگی بھر ان کی جنگ جاری رہتی ہے۔ کبھی یہ گروہ غالب رہتا ہے، کبھی وہ، لیکن نصرت و ظفرمندی صبر اور استقامت کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے، باہم ربط اور تعلقات استوار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایسے شخص کے لیے فلاح و نجات ضروری ہے۔ خدا کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انجام کار تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے ہے، فوز و فلاح متقیوں اور پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انسان کا قلب ایک سادہ اور بے نقش و نگار لوح ہے۔ دل میں آنے والے خیالات کے نقوش دل پر منقش ہوتے ہیں۔ جس قسم کے یہ خیالات ہوں گے اسی قسم کے نقوش منقش ہوں گے۔ کسی عقل مند کے لیے یہ کیوں کر سزاوار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقش لوح کو کذب اور غرور، فریب، دھوکے اور باطل تمناؤں، فاسد آرزوؤں اور سراب بے حقیقت کے نقوش سے سیاہ کرے۔ ان باطل نقوش سے کون سی حکمت، مصلحت، کون سا علم اور کون سی ہدایت قلب پر منقش ہو سکتی ہے؟ انسان اگر چاہتا ہے کہ ان نقوش کے ساتھ علم و حکمت
اور رشد و ہدایت کے نقوش قلب پر منقش کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سیاہ لوح پر علم نافع کے نقوش لکھ رہا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قلب اگر افکار ردیہ سے پاک نہیں ہے تو اس میں مفید خیالات، مفید افکار جگہ ہی نہیں پا سکتے۔ پاکیزہ خیالات، مفید افکار تو پاکیزہ صاف ستھری جگہ ہی میں منقش ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، تانی ہواہا قبل ان عارف الہوا فصادفا قلبا خالیا فتمکنا۔ اس کا عشق میرے پاس اس وقت آیا جب میں عشق کو پہچانتا بھی نہ تھا، اسے خالی قلب مل گیا جہاں وہ جاگزیں ہو گیا۔ اسی بنا پر اکثر صوفیاء نے اپنے سلوک کی عمارت حفظ خیالات پر قائم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاحد امکان کسی خیال کو قلب میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور قلب کو بالکل فارغ اور صاف ستھرا رکھا جائے تاکہ قلب کشف و وجدان اور ظہور حقائق الوہیہ کے قابل رہے۔ لیکن ان صوفیاء نے اس ایک چیز کی حفاظت کرنے میں بہت سی قیمتی چیزیں ضائع کر دیں۔ صوفیاء نے قلب کو اس قدر خالی رکھنے کی کوشش کی کہ کسی ایک خیال کو بھی جگہ نہ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس جگہ کو شیطان نے خالی پایا تو دوڑ پڑا اور باطل و فاسد امور کو ان چیزوں کا جامہ پہنا دیا جنہیں یہ لوگ اعلیٰ اور اشرف سمجھتے تھے۔ ان باطل اشیاء کو خیالی، وہمی، برتری والی چیزوں کا جامہ پہنا کر ان خیالات و افکار کے عوض میں لا دھرا جو حقیقتاً علم و ہدایت کا مادہ ہے۔ قلب جب ان اچھے خیالات و افکار سے خالی رہا تو شیطان دوڑ پڑا اور صاحب قلب کے مناسب حال کوئی مشغلہ تجویز کر دیا، مشغلے کے مناسب حال خیالات و افکار کھڑے کر دیے اور ان میں اسے مشغول کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر سفلی خیالات و افکار کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس میں بلند خیالات و افکار کی صلاحیت کہاں ہوگی؟ چنانچہ شیطان نے ایک ارادے سے اسے الگ کر دیا مگر تجرید و فراغ کے ارادے میں مشغول کر دیا کہ بندہ بالکل بیکار ہو کے رہ جائے۔ در حقیقت موجب صلاح و فلاح وہ ارادہ ہے جو اس کے قلب پر اپنی حکومت قائم کر کے اسے عملی زندگی عطا کرے۔ یہ وہی ارادہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دینی اور امری مراد پوری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے، اس سے اس کی رضامندی وابستہ ہے۔ وہی ہے جو قلب اور قلب کی ساری مصروفیتوں کو معرفت الہی اور معرفت الہی کی تفصیلات کی طرف موڑ دے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے دینی اور امری احکام کے نفاذ و اجرا کی طرف اسے متوجہ کر دے، اس کے لیے صحیح و عمل کے جذبات پیدا کر دے۔ اس طرح بندہ اپنے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کرے اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے دینی و امری احکام نافذ کرے۔ لیکن شیطان نے انہیں اس راہ سے بھٹکا دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں ان گورکھ دھندوں سے کیا واسطہ، اور زہد و تکشف کی راہ کشادہ کر دی، دنیا اور دنیا کے اسباب سے یک لخت الگ کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا، غلط راہ پر لگا دیا اور وہمیات و خیالات کی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ نیز کہہ دیا کہ لوگوں، انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ تجرید اور فراغ کی بے عملی میں زندگی گزار دے۔ دنیا اور دنیا کے اسباب سے بندے کو کیا واسطہ؟ افسوس، صد افسوس۔ انسان کا کمال یہی ہے کہ ارادت کے ذریعے اپنے قلب اور باطن کی صفائی کرے، دنیا والوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رضامندی حاصل کرنے میں اپنے خیالوں اور ارادوں کو کام میں لائے، ان طریقوں اور راستوں پر غور و تدبر کرے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ پس کامل ترین انسان وہ ہے جس کے قلبی خیالات، افکار اور ارادے بے شمار ہوں لیکن وہ صرف پروردگار عالم کی رضامندی کے لیے ہوں، اور ناقص ترین انسان وہ ہے جس کے قلبی خیالات و افکار اور ارادے بے شمار ہوں مگر وہ خط نفس اور خواہشات کے لیے ہوں۔ واللہ المستعان۔ یہ دیکھیے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے قلبی خیالات و افکار کس قدر کثیر اور وافر اور محض رضائے الہی کے ماتحت ہوتے تھے،
یہ خیالات و افکار وافر ہونے کے باوجود باہم ٹکراتے تھے۔ بعض اوقات یہ نماز کی حالت میں آپ پر مستولی ہو جاتے تھے اور آپ نماز ہی کے دوران میں ان سے کام لیتے تھے۔ اپنی نماز میں وہ مجاہدین کا لشکر ترتیب دیتے تھے۔ اس طرح آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل اور شامل کر لیتے تھے۔ نماز میں جہاد کو داخل کر لیتے تھے۔ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تداخل عبادت بالعبادات کی کیا بہترین صورت ہے۔ یہ عزیز و شریف دروازہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو صادق القول اور حاذق القلب ہوتا ہے، علم و بصیرت سے آراستہ ہوتا ہے، عالی حوصلہ اور بلند ہمت ہوتا ہے۔ وہ ان امور میں اس قدر مہارت رکھتا ہے کہ ایک عبادت میں داخل اور شامل ہونے کے بعد بہت سی عبادتیں اس کے اندر کس طرح داخل کر سکتا ہے اور اس میں کس طرح وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ عبادت اور حذاقت محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بس۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔